میں کنونشن کمیٹی اور اپنے بھائی پاسٹر دلیپ اور ان کی ساری ٹیم کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کنونشن پر اس مضمون کو جو ہے وہ چنا ہے اور اس کے لیے مجھے دعوت دی کہ میں خدا کا کلام آج کی شام آپ کے ساتھ بانٹوں۔ اور یہ حصہ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 12ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک ہے۔ میں اس کو آپ کے ساتھ مل کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس طرح سے یوحنا رسول پر جو اس رویا کو دیکھ رہا ہے، آسمانی رویا کو، اور جلالی خداوند اس پر ظاہر ہو کر یوں فرماتا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس۔ میں الفا اور اومیگا ہوں، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں، اور عام یہ تاثر بھی ہمارے ملک میں، ہماری کلیسیاؤں میں پایا جاتا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کو رات کے وقت نہ پڑھیں۔ اس میں جو تصویری زبان استعمال کی گئی ہے، اور بہت دفعہ لوگ اس طرح اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ڈر لگتا ہے، اس کو دن کے وقت اور شاید کسی خادم کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب ڈرانے والی نہیں ہے، خوف کرنے اور ہم سب کو خوف زدہ کرنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب امید کا پیغام دیتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، آگے کیا ہونے والا، اور اس طرح سے یہ کتاب تو دن اور رات پڑھے ہم اس کو، اس کے وسیلے سے ہمیں تو حوصلہ ملتا ہے، امید ملتی ہے، برکت ملتی۔ تو اس لیے اس کو پڑھنے والے یوحنا رسول کہتا ہے کہ وہ مبارک ہیں جو اس کتاب کو پڑھتے، اس کو سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ اور آج میں اور آپ آج کی شام اسی کتاب میں سے خدا کے کلام پر غور کر رہے ہیں، اس پیغام پر جو یوحنا کی معرفت اس وقت ان کلیسیاؤں کو جو موجود تھیں ایشیا کوچک میں، اور آج ہم سب جو آج کی موجودہ کلیسیا نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی یہ کلام ہے۔ اور یہ کلام یہ ہے کہ جو فرماتا، جو یہ کلام کر رہا ہے، وہ اپنا تعارف بھی دیتا ہے کہ وہ ہے کون، ہم اس کو پہچانیں کہ ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور ہم اپنے خداوند کے اس تعارف کو پڑھ کر جو ہے وہ دل ہی دل میں ہماری جو امید ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے کہ ہم اس خداوند کو مانتے ہیں جس نے کہا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں ابتدا اور انتہا۔ اور اس کتاب کا آغاز بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، جب یوحنا رسول پیتمس کے جزیرے میں قید ہے تو وہ
खुदावंद के दिन रूह में आ गया और उसको आसमानी रोया दी गई और जलाली खुदावंद, जलाली यीशु उस पर जो है वो जाहिर होता। और उसने बिल्कुल यही अल्फाज जो है वो कहें, जब उसने उस जलाली खुदावंद को देखा जिसका जो है वो चेहरा चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब चमकता है, इस तरह से उसने जलाली खुदावंद को जो है वो देखा है। और उसने कहा कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा। उसने कहा, खौफ ना कर यूहन्ना, खौफ ना कर, ना डर, ना घबरा। कौन है जो उसे ये कह रहा है? उसने कहा, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं। देख, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। वो ये फरमा रहा। और मुझे और आपको मसीही होने पर फख्र है। हम अपने ईमान में तरोताजा हो जाते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम किस खुदावंद को मानने वाले हैं, किस खुदावंद की प्रस्तुत करते हैं, किस पर ईमान रखते हैं जो अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है, अल्फा ओमेगा। हम उसके मानने वाले हैं। और उसने ये फरमाया है कि देख, मैं जल्द आने वाला। और जब खुदावंद ने ये कहा कि मैं जल्द आ रहा हूं, कमिंग सून, तो दुनिया में आज बहुत सारी आवाजें उठती हैं कि 2000 साल हो गए खुदावंद को इस दुनिया में जमीनी जिंदगी गुजार कर आसमान पर गए हुए, और उसने कहा कि मैं जल्द आ रहा हूं, आई एम कमिंग सून। लेकिन अभी तक वो आया तो नहीं है। और ये मुआइमा जो है, ये सवाल जो है, ये आज की दुनिया और वो लोग जो शायद खुदा पर ईमान और यकीन नहीं रखते, वो सब ये सवाल तो उठा रहे हैं। लेकिन जब खुदावंद अपने आसमान पर जाने से पहले उसने अपने शागिर्दों को कहा कि वो आसमान पर जा रहा है और उसने बादशाही की बातें की, तो वो भी यही समझे थे। ईमान की किताब के पहले बाब में हमें पता चलता है कि वो क्या कह रहे थे। वो ये खुदावंद से जो है वो तवक्को कर रहे थे और कह रहे थे कि खुदावंद, क्या तू इसी वक्त, ईमान की किताब के पहले बाब की 6 आयत में उन्होंने कहा, खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता कर देगा। वो खुदा की बादशाही को क्या समझे? उनके लिए यह था कि खुदा की बादशाही और इस्राएल की बादशाही शायद एक ही बात है। इस्राएल की, दाऊद की बादशाही बहाल हो जाए तो खुदा की बादशाही बहाल हो जाएगी। लेकिन उनके जहन में जो चल रहा है, जो सवाल उठ रहा है कि क्या इसी वक्त, फौरन, अभी तो ये बादशाही फिर हमें जो है वो अता कर दे दे। और इस सवाल के साथ ये वो वक्त है जब खुदावंद बिल्कुल आसमान पर उठाया जाने वाला है। अपनी जमीनी जिंदगी में उसने उनको तालीम दी है, खुदा की बादशाही के बारे में बयान किया, और उनके जहन में भी ये सवालात जो है वो उठ रहे हैं। और ना सिर्फ शागिर्द इस तरह से मसीह की आमद के बारे में और उसके इस दुनिया में फिर वापस आने के बारे में परेशान हैं, पूछ रहे हैं, और शायद यही सोच रहे हैं कि अभी वो आया। और इसके बाद आप इब्तिदाई कलीसिया के ऊपर गौर करें, और खासकर मुकद्दस पौलुस रसूल ने जो कलीसियाएं कायम की, और ईमाल की किताब के 16वें और 17वें बाब को पढ़ें तो पौलुस रसूल जो है वो बहीरा एजियन को, समंदर को पार करके पहली दफा यूरोप में दाखिल हुआ, जहां पर उसने फिलिपी की कलीसिया कायम की। और उसके बाद वो थस्सलुनीके चला गया और उसने थस्सलुनीके की कलीसिया कायम की, और कायम करने के बाद उसको मौका ज्यादा ना मिला कि वो उनको तालीम दे, उनको सिखाए। उसने जरूर बताया कि खुदावंद आने वाला है। और फिर पौलुस निकलकर बीरिया चला गया
اور وہاں سے اثینے اور پھر کرنتس آ گیا، اور پولس نے تیموتھیوس کو بھیجا کہ جا کر اس نو مولود کلیسیا سے جو ابھی مسیح میں اتنی پختہ نہیں ہوئی، مسیحی ایمان میں اتنے بڑے نہیں ہیں، ان سے پوچھو کہ وہ کیسے۔ اور تیموتھیوس جا کر خبر لے کر واپس کرنتھس آیا اور اس نے پالوس کو بتایا کہ جو ہم نے ان کو تعلیم دی ہے، تو نے سکھایا ہے، وہ مسیح کی آمد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں۔ وہ اس وقت پریشان ہونے لگے کہ جب ان کے پیارے مرنے لگے، جب ان کے کچھ دوست، ان کے خاندان کے لوگ کچھ جو ہے وہ اپنی زمینی سفر کو ختم کر کے جانے لگے، تو وہ اور زیادہ اپنے ایمان میں ڈاماڈول ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ ہم مر رہے ہیں، ہمارے پیارے جا رہے ہیں اور مسیح تو آیا نہیں واپس، ان کا کیا بنے گا، کہ کہاں پر جائیں گے، ان کا فیوچر کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے، کیا یہ آسمان پر ہیں، کہاں ہیں، خلا میں ہیں، پتال میں ہیں، کہاں ہیں یہ؟ اور وہ غم کرنے لگے، پریشان ہونے لگے، ایمان کی کشتی ان کی ڈگمگانے لگی ہے، ڈاماڈول ہے، ہچکولے کھا رہی ہے سمندر میں، کہ ایمان کی اس کشتی میں کہ کیا یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ مسیح تو نہیں آیا۔ اور اسی لیے پالوس نے تھسلونیکے کی کلیسیا کو 2 خطوط لکھے، کرنتھس سے بیٹھ کر ان کی مدد کی، ان کو سمجھایا کہ مسیح کی دوسری آمد سے کیا مراد ہے۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ غم تو کرو لیکن نا امیدوں کی طرح غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری امید بڑی ہے۔ تم کس پر یقین رکھتے ہو؟ وہ ہے جو الفا اور اومیگا ہے اور جس میں زندگی ہے، قیامت۔ اور یہی بات آپ یوحنا کی انجیل کے 11ویں باب میں پڑھیں تو جب لازر جو مریم اور مرتھا کا بھائی تھا وہ مر گیا، اور مرتھا جو ہے وہ روتی ہوئی خداوند کے پاس آئی، اور اس کو جب خداوند نے کہا کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا، تو وہ کہنے لگی کہ ہاں خداوند میں تو جانتی ہوں، لیکن آخری دن جس دن قیامت آئے گی وہ جی اٹھے گا۔ تو خداوند نے اس کو کیا کہا؟ اس نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، I am the life and resurrection، میں ہی قیامت ہوں، میں ہی زندگی ہوں۔ مرتھا تو مجھ پر یقین رکھ۔ اور یہی بات پالوس رسول نے تھسلونیکے کی کلیسیا کو سمجھائی ہے کہ مسیح کی آمد سے کیا مراد ہے، اور تمہیں جو ہے وہ پریشان ہونے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ہم پریشان ہوتے ہیں؟ کیوں ابتدائی کلیسیا ایون کے شاگرد پریشان تھے؟ کیونکہ وہ جو انسان کا وقت ہے، جو دنیاوی وقت ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ گھنٹے چل رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ دن ہو رہے ہیں، رات ہے، پھر ہفتے گزرتے ہیں، پھر مہینے گزرتے ہیں، پھر سال، صدیاں، اور پھر اس طرح سے ہزاروں سال، 2000 سال گزر گئے، لیکن مسیح خداوند تو ابھی نہیں آیا۔ اس کو پطرس رسول ہمیں جو ہے وہ سمجھاتا ہے، اور پطرس رسول جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ پطرس رسول اپنے دوسرے خط میں لکھتے ہوئے 5ویں باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں اس بھید کو کھول دیتا ہے کہ ہمیں خدا کے وقت اور انسانوں کے وقت کے درمیان امتیاز کرنا، فرق کرنا آ جانا چاہیے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آئے عزیزو، آئے میرے پیارو۔ وہ خط لکھتے ہوئے اپنا پیغام یہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے، تم اس جو ہے وہ یہ جو ہے وہ بھید نہ رہے، یہ پوشیدہ نہ رہے، یہ عیاں ہو جائے۔ جان لو اس کو کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس جو ہے وہ ایک دن کے برابر ہے۔ خداوند کا وقت اور ہمارا وقت جو ہے وہ بہت مختلف ہے، اور جب ہم خداوند یسوع کی دوسری آمد پر غور کرتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کا جو وقت ہے اور انسانوں کا وقت جو ہے وہ
اس میں جو ہے وہ مختلف ہے، اور اس لیے ہمیں اس کو جاننے اور سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور پطرس رسول جو ہے اس بات کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ 8ویں اور 9ویں آیت میں، اور آگے یہ ذکر اس کا جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا، خداوند جو اپنے وعدوں میں سچا ہے وہ دیر نہیں کرتا، جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، جیسے ہم آج سمجھ رہے ہیں، جیسے دنیا آج سمجھ رہی ہے۔ اور بہت دفعہ مسیحوں کا کبھی مذاق بھی لوگ اڑاتے ہیں، تمہارے مسیح نے یہ وعدہ کیا میں آ رہا ہوں، تو ابھی تک تو وہ نہیں آیا۔ پطرس رسول جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں اور وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ بلکہ تمہارے بارے میں وہ تحمل کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ صبر کر کے، تحمل کر کے وہ انتظار کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک جو ہے وہ نوبت پہنچ جائے۔ ایسا ہے ہمارا خداوند، اور اسی لیے پطرس رسول مدد کرتا ہے ابتدائی کلیسیا کی، آج میری اور آپ کی، کہ جب بھی ہم خداوند کے وقت کو دیکھیں تو ہمیں انسانی وقت کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اس کو ماپنا نہیں چاہیے۔ اور تسالونیکیوں کے پہلے خط کے 5ویں باب میں یہی پالوس رسول ان کو سمجھاتا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مسیح کے وقت کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کب آئے گا۔ وہ جو ہے سیزن جو ہے اس وقت تو اس طرح نہیں تھا جس طرح آج گھڑیاں اور اس طرح کے آلہ جات جو ہیں وہ موجود ہیں جس سے وقت کا اندازہ ہوتا، لیکن اس وقت وہ سیزن کے ساتھ جو ہے وہ چلتے تھے کہ اگر جاڑے کا موسم ہے تو سمندر میں سفر نہیں کرنا ہے، اگر یہ موسم ہے تو اس کے طوفان آتے ہیں، اس میں ہمیں جو ہے وہ بیٹھنا ہے۔ تو اس لیے وہ پوچھ رہے تھے کہ کس موسم میں خداوند جو ہے وہ آئے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کون سے پہر میں، صبح میں، شام میں، دوپہر میں، کس وقت وہ آئے گا۔ اور اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ نہ تمہیں جو ہے وقتوں اور میعادوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جو یہ وعدہ کر رہا ہے وہ کون ہے، اور اس کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ اور آج میں اور آپ بھی جب خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں، اور آج بھی ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، میرے اور آپ کے ایمان کا یہ بنیادی حصہ ہے مسیحی ایمان کا، کہ وہ آسمان پر مردوں میں سے جی اٹھ کر چلا گیا اور پھر وہ واپس آنے والا ہے۔ لیکن اس کی بنیادیں ہمارے پاس کیا ہیں، اور آج میں انہی بنیادوں کو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بنیاد جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات مسیح نے خود اپنے منہ سے کہی ہے، یہ مسیح کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں، اس نے جو ہے وہ اپنی آمد کے بارے میں مجھے اور آپ کو بتایا ہے، یہ مسیح کے منہ کا کلام ہے، یہ اس نے خود فرمایا ہے کہ وہ آئے گا۔ اور اگر آپ اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اور اس کی تعلیم کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خداوند بار بار اپنے شاگردوں کو اور وہ لوگ جو اس کا کلام سن رہے تھے ان کو وہ یہ بتاتا ہے۔ متی 16واں باب اور اس کی 22ویں آیت دیکھیں، اس نے کہا کیونکہ ابن آدم جو ہے اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق وہ بدلہ دے گا۔ وہ اپنی آمد کے مقصد کو بیان کر رہا ہے کہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں فرشتوں کے ساتھ آنے والا۔ یہ خداوند نے اپنے منہ سے کہا، یہ اس کے منہ کا کلام، اس کے منہ کے الفاظ جن کو وہ بیان کرتا۔ اور پھر ہم مرکز کی انجیل کے 13ویں باب کو دیکھیں اور اس کی 26ویں آیت میں جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے جو ہے وہ دیکھیں گے، بڑی قدرت کے ساتھ، جلال کے ساتھ اس کو جو ہے وہ آتے ہوئے دیکھیں گے۔ مرکز کی انجیل آگے 14ویں باب میں بھی پھر خداوند نے کہا کہ تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دائیں طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے جو ہے وہ دیکھو گے۔ خداوند بار بار اس بات کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے،
اور اسی طرح سے لوکا کی انجیل کے 21ویں باب میں بھی ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے جو ہے وہ دیکھیں گے۔ بار بار متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل، سارے انجیلی بیانات اس کی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں، یہ اس کا کلام ہے، یہ اس نے کہا ہے، اس نے اپنے منہ سے یہ کہا، اور وہ ہے کون جو کہہ رہا۔ اور جس باب میں ہم مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کو دیکھیں تو یہاں بھی خداوند نے جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا۔ اگر آپ 7ویں آیت دیکھیں تو اس نے کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 12ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر بھی خداوند نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد اگر 20ویں آیت دیکھیں تو اس میں کہا جہاں مکاشفہ کی کتاب اختتام پذیر ہو رہی ہے اور خداوند نے کہا بے شک بے شک، اس کا مطلب ہے یہ سچ ہے، برحق ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ اور یہ مسیح کے منہ کا کلام ہے، یہ اس نے خود فرمایا ہے کہ وہ آنے والا ہے، اور یہ وہ فرماتا ہے جس کا کلام سچ اور سچ ہے۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کلام کرتے ہوئے دنیا سے کہا کہ میرا کلام سچ ہے، برحق ہے، اور بار بار اس نے کہا سچ سچ میں تم سے کہتا ہوں۔ آمین آمین۔ اور پھر خداوند نے اس بات کا بھی کیا کہ متی کی انجیل کے 24ویں باب میں جو خداوند یسوع مسیح نے اپنا آخری خطبہ جو ہے اپنے شاگردوں کو دیا ہے، متی 23واں 24واں اور 25واں باب، جس میں خداوند نے اپنے شاگردوں سے کلام کیا، ان کو تعلیم دی، ان کو بتایا ان بھیدوں کے بارے میں، اور اس نے اس چیزوں کو بیان کرتے ہوئے شاگرد بھی حیران تھے، وہ سوچتے ہوں گے، بہت سارے سوالات ان کے ذہنوں میں جنم لے رہے تھے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اور خداوند نے وہاں یہ کہا کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے، زمین ٹل سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، لیکن میرے منہ کا کلام، میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ چلیں گی۔ یہ کس کا کلام؟ اس لیے میں اور آپ تو اپنے دل سے ہر طرح کے شک سے دور ہو کر اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے ہم جب جو ہے وہ رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ایمان واضح ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہو کر وہ مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا، اور وہاں سے وہ پھر آنے والا ہے۔ اس لیے میں اور آپ اس پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، رتی بھر شک نہیں کرتے، کیونکہ یہ مسیح کے منہ کا کلام ہے، جس کے منہ کا کلام سچا ہے، برحق ہے، جو الفا اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا، یہ اس کا کلام ہے، اور ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، کیونکہ یہ مسیح کے منہ کا کلام ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آنے والا ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں آنے والا ہوں، میں جلال کے ساتھ اس دنیا میں واپس آنے والا ہوں۔ اور مسیحی ابتدائی کلیسیا بھی، اور اس کے بعد دوسری تیسری اور صدیوں میں جو کلیسیائیں گزری ہیں وہ بھی اس ایمان کے ساتھ جیتی رہی ہیں۔ اور ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں بھی نہ ہو، لیکن ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اس کے منہ کا کلام یہ سچا اور برحق ہے۔ اور دوسری بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف مسیح خداوند نے بلکہ آسمان کی جو مخلوقات ہیں، جو فرشتگان ہیں، جو سرافیم ہیں، جو اوپر حراکی آسمان پر بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے بھی اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے۔ فرشتوں نے بھی اس کی اس آمد کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا۔ جب خداوند کی پہلی آمد ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے کس طرح سے متحرک ہیں، اور وہ فرشتگان جن کا خاص طور سے کلام مقدس میں ذکر کیا گیا ہے، جبرائیل فرشتہ جو خدا کے حضور ٹھہرتا ہے، سرافیم ہیں جو خدا کے حضور جو ہے وہ پرستش میں اس کے حضور ٹھہرتے ہیں،
اس کے ساتھ جو ہے آسمان پر موجود ہیں وہ بھی آ کر جو ہے وہ اس خوشخبری میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ کس طرح سے مریم پر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اس کو بتاتا ہے اس کی پہلی آمد کے بارے میں کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام جو ہے وہ یسوع رکھنا، اور وہ جو ہے وہ اس کی پیدائش کے تعلق سے بیان کرتا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور اس طرح سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اسی نے فرشتے نے آ کے یوسف کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں جو آنے والا ہے وہ کون ہے، وہ کس کی قدرت سے پیدا ہو رہا ہے، وہ بغیر باپ کے جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، وہ مقدس ہے، وہ پاک۔ اور پھر ہم جو ہے اس فرشتے کو جو ہے وہ نہ صرف ایک فرشتہ بلکہ آسمان سے گروہ اور فرشتگان اس خوشخبری میں شریک ہو جاتے ہیں، اور گریک چرواہوں پر آ کر یہ وہ کہتے ہیں کہ عالم بالا پر ہوشنا، اور انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ صلح کا پیغام دے رہے ہیں۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی، ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے جو دنیا کی نجات کا جو ہے وہ وسیلہ بن جائے گا۔ دنیا کا نجات دہندہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور فرشتگان تو اس کی پہلی آمد کے تعلق سے متحرک نظر آتے ہیں، اس کا پیغام دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، انجیل پیش کر رہے ہیں آسمان سے اتر کر۔ اور پھر ہم فرشتوں کو جو ہے اس کی قیامت کے وقت بھی جو ہے متحرک دیکھتے ہیں، جب عورتیں جو ہیں وہ قبر پر، مریم مگدلینی اور دوسری خواتین جو ہیں وہ قبر پر جاتی ہیں، تو وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ شاگردوں نے کہ فرشتے بھی آ کر جو ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم کس کو ڈھونڈتی ہو؟ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، اپنے کہنے کے مطابق۔ فرشتے اس کو جو ہے وہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جو ہے وہ جی اٹھا ہے، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ اپنے کہنے کے مطابق جو ہے وہ جی اٹھا ہے۔ فرشتگان اس کی پیدائش کے وقت خوشخبری دے رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس کے جی اٹھنے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور اب فرشتگان اس کے آسمان پر جانے کے وقت جو ہے وہ جہاں سے خداوند جو ہے وہ آسمان پر گیا ہے، اور شاگرد جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو اپنی آنکھیں لگائے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور فرشتے وہاں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لوکا بیان کرتا ہے ایمان کی کتاب کے پہلے باب کی 11ویں آیت میں کہ جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو مسیح خداوند جو ہے اس کو بادل نے چھپا لیا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کدھر گیا ہے۔ تو وہاں پر لکھا ہے کہ 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ آئے گلیلی مردوں، تم کھڑے آسمان کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح جس طرح تم نے اس کو آسمان پر جاتے دیکھا ہے، اسی طرح پھر اس کو آتے دیکھو گے۔ مسیح خداوند کے منہ کا کلام ہے، فرشتگان بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ آنے والا، اور یہ ہمارے ایمان کی بنیادیں بن جاتی کہ آسمانی مخلوقات بھی مسیح خداوند کے جو آسمان پر آنے کی تصدیق اور گواہی اور خوشخبری پیش کر رہی۔ یہ صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، یہ اس خداوند نے بھی اپنے منہ سے کہا ہے، اور اس کی تصدیق آسمانی مخلوقات، فرشتگان، سرافین بھی کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس کو جانے اور سمجھے۔ یہ ہماری دوسری بنیاد ہے جس کی بنا پر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ آسمان سے پھر جو ہے وہ آنے والا۔ اور اس کے ساتھ ہماری جو تیسری بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام بھی گواہی دیتا ہے۔ مسیح نے خود گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اور خدا کا کلام اس پر تصدیق کرتا ہے، گواہی دیتا۔ نئے نامے کو دیکھ لیں،
पौलुस रसूल जो है जब तसलीकियों को खत लिखता है तो वो क्या करता है, चौथे बाब की 15वीं आयत में वो कहता है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। वो बयान करता है, और पहले वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उसके साथ बादलों पर जो है वो उठाए जाएंगे। मसीहों की उम्मीद ये है, हमारा फ्यूचर ये है, हमारा मुस्तकबिल ये है। इसलिए लोग बीमारियों में, दुखों में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, मौत से घबरा जाते हैं, क्या बनेगा। मसीह ईमान हमें डर और खौफ से निकालता है, उम्मीद बख्शता है, क्योंकि किसको हम मानने वाले, जो अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है। और उसके लिए वो कह रहा है कि वो खुद खुदावंद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। खुदा का कलाम बड़ा वाज़ेह है। और फिर पहले कुरिन्थियों के खत में भी पौलुस रसूल 15वें बाब में एक बहुत ज्यादा कुछ लिखता है, मुर्दों की क़यामत, बदन की क़यामत, और किसको बयान करता है कि हमारी क़यामत क्या है। हमारी क़यामत मसीह में पुशीदा है। इसलिए हम यकीन रखते हैं क्योंकि फिल हकीकत, फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए हम कहते हैं कि हम मुर्दों की क़यामत पर यकीन रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम जो है वो जिस्म की क़यामत पर यकीन रखते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह जी उठा। और इसलिए मुझे और आपको आज तसल्ली और इत्मीनान भी है कि हम किस ईमान की जो है वो बात कर रहे हैं। और उसके साथ हम देखते हैं कि याकूब जो खुदावंद यीशु मसीह का भाई है, याकूब रसूल 5वें बाब के 7वें और 8वें आयत में याकूब क्या कहता है कि बस यार भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो उसकी आमद तक। और देखो वो मिसाल क्या देता है, मिसाल देता है कि जैसे एक किसान जो है वो जमीन में की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक जो है वो क्या करता है, सब्र करता रहता है, इंतजार करता रहता है। किसान भी कि मींह बरसे, फसल हो और उससे मैं उस पैदावार को हासिल करूं। और वो इस मिसाल को देकर मसीही ईमानदारों को क्या समझाता, वो कहता है तुम भी सब्र करो, सब्र से इंतजार करो मसीह का, और अपने दिलों को मजबूत रखो। वो कहता है अपने दिलों को मजबूत रखो, ईमान में मजबूत हो जाओ, जड़ पकड़ो, क्योंकि ये जो कलाम है, ये जो बात है वो ये है क्योंकि खुदावंद की आमद जो है वो नजदीक है, नजदीक भी है और यकीनी भी है। हमारे दिल में हर तरह का शक जो है वो दूर हो जाना चाहिए। इब्लीस क्या करता? इब्लीस यही है कि हमारे दिलों में बहुत सारे शकूक पैदा करता है, शक पैदा करता है, पता नहीं ये है कि नहीं है, ये सच्चाई है कि नहीं है, ये तो हमने सुने हैं। लेकिन मेरा और आपका मसीह ईमान ये कहता है, क्योंकि ये मसीह के मुंह का कलाम है, इसको फरिश्तों ने इसकी तस्दीक की है, खुदा का कलाम इसकी जो है तस्दीक कर रहा। और इसीलिए मुकाशफा की किताब में यूहन्ना रसूल जो है वो ये बात क्या करता है खुदा के कलाम के बारे में। अगर आप 6 आयत देखें तो वहां पर वो क्या कहता है फिर उसने मुझसे कहा ये बातें जो तू देख रहा है, सुन रहा है, वो कहता है सच और बरहक हैं ये बातें। और 21वें बाब में भी यही कुछ जो है वो 21वें बाब की 5वीं आयत में यही कुछ जो है वो यूहन्ना को बताया गया है। उसने कहा लिख ले, उसने कहा लिख यूहन्ना लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। इसलिए हम खुदा के कलाम का यकीन करते हैं। बहुत सारे लोग आज भी मसीहों के लिए जिस मुल्क में हम रहते हैं शायद कहते हैं कि बाइबल बदल गई, बाइबल सच्ची नहीं है, इसमें कुछ तहरीफ हो गई। नहीं, मेरा और आपका ईमान ये है कि ये सच्चा है, बरहक है, क्योंकि यशायाह नबी क्या कहता है, फूल कमला सकता है, घास सूख जाती है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम। और इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। तो ये कलाम जो है वो सच्चा और बरहक है। और इसीलिए यूहन्ना बार बार यूहन्ना को ये रोया में बात की गई कि ये लिख ले, ये बातें जो देख रहा है, जो सुन रहा है,
ان کو لکھ قلم بند کر، کیونکہ یہ سچ اور برحق ہے۔ اور اس لیے آج میں اور آپ اپنے مسیحی ایمان پر کیوں نہ فخر کریں، ہم اس پر جو ہے وہ فخر کریں، وہی فخر کرتے ہیں۔ اور اسی لیے یوحنا کہتا ہے مبارک ہے وہ، مبارک ہو تم جو ان سچی اور برحق باتوں پر نہ صرف یقین کرتے ہو بلکہ ان پر عمل بھی کرتے ہو۔ اور یہ نہ صرف نئے عہد نامے میں یہ کہا گیا ہے، بلکہ اگر ہم پرانے عہد نامے کو دیکھیں تو وہاں بھی جو ہے وہ انبیاء نے اس کے بارے میں بیان کیا۔ وہ خداوند یسوع مسیح سے کئی سو سال پہلے، اگر یسایہ کو دیکھیں تو وہ 700 برس پہلے ایمان کی روح سے، ایمان کی آنکھوں سے اس دن کو دیکھتا اور اس کے بارے میں کہتا ہے کہ خداوند کا دن جو ہے وہ آنے والا ہے۔ The day of the Lord is coming، وہ آ رہا ہے، اور اس دن کے بارے میں وہ بتاتا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب تم واویلا کرو، دنیا کو خبر دے رہا، بتا رہا ہے اس خداوند کے دن کے بارے میں، کیونکہ خداوند کا دن جو ہے وہ نزدیک ہے۔ وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانت جو ہے وہ آئے گا، اور وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کا دل جو ہے وہ پگھل جائے گا۔ یہ کن کے لیے؟ یہ وہ ہیں جو شریر ہیں، جن کو لیے جو ہے وہ جن کی عدالت ہونے والی ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے مسیحی ایمان کے مطابق ہمیں اس دن کے لیے انتظار بھی ہے، اور ہم خوشی سے اس دن کے انتظار میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی بات کو جو ہے وہ یوحنا یہاں پر بتا رہا ہے کہ وہ کیوں آ رہا۔ خداوند نے کہا کہ میں کیوں آ رہا ہوں۔ دو مقاصد اس نے بڑے واضح جو ہیں وہ کیے ہیں 14ویں اور 15ویں آیت میں۔ اس نے کہا مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، جن کے جامے جو ہیں وہ سفید ہیں، پاک کیے گئے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ یہ ہے مسیحی ایمان کی معراج، یہ ہے مسیحی ایمان کا کلائمیکس کہ ہم ہیں کون اور ہماری امید کیا ہے۔ اور اسی لیے اس نے کہا جنہوں نے اپنے جامے جو ہیں سفید کیے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہ جامے کون سفید کر سکتا ہے، یہ جامے کیسے پاک اور صاف جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ کیسے دھوئی جاتی ہیں، اس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں یوحنا رسول ہی اپنی رویا میں اس بھید کو کھولتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے جامے برے سے خون سے، برے کے خون سے، برے کے قیمتی لہو سے دھو کر جو ہے وہ سفید کیے ہیں۔ کون پاک، کون سفید شامہ پہنا سکتا ہے، کون ہم کو پاک صاف کر سکتا ہے؟ اور یوحنا یہ بات بیان کر رہا ہے کہ برے کا لہو جو صلیب پر نہ صرف میرے لیے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ بہایا گیا ہے۔ اس کے لہو کی قدرت کیا ہے؟ اس کے لہو میں شفا ہے، اور کیسی شفا ہے کہ وہ ہمیں گناہ سے، ابلیس سے پاک اور صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ گنتی کی کتاب میں پرانے نامے میں ایک واقعہ درج ہے جب بنی اسرائیل بیابان میں تھے اور انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، اور خدا نے ان کو سزا دی کہ جو ہیں وہ کاٹنے والے سانپ جو ہیں وہ بھیجے، ان کو ڈستے وہ مر جاتے۔ بنی اسرائیل چلانے لگے، رونے لگے کہ کیسی یہ آفت ہم پر آ پڑی ہے۔ وہ موسیٰ کے پاس گئے اور اس کو کہنے لگے کہ ان سانپوں سے بچا۔ تم موسیٰ تو پریشان ہے کہ میں تمہیں اس آفت سے کیسے بچا سکتا ہوں، اور وہ خدا کے حضور جاتا اور گر گراتا، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تجھے میں یہ علاج فراہم کر رہا ہوں کہ تو ایک پیتل کا سانپ لے اور اس کو بلی پر اونچے پر لٹکا دے، اور جو بھی سانپ کا ڈھسا ہوا اس پیتل کے سانپ کو دیکھے تو وہ بچ جائے۔ یہ خدا نے علاج فراہم کیا، لیکن یہ علاج جو مثیل ہے جو ہمیں اس طرف یاد دلاتی ہے کہ ہاں سانپ کے ڈسے ہوئے تو اس پیتل کے سانپ کی طرف جائیں گے، لیکن گناہ کے ڈسے ہوئے کدھر جائیں؟ وہ صرف مسیح کی صلیب کے پاس ہی آ سکتے ہیں۔ وہ صرف مسیح کی صلیب کے پاس ہی آ کر دھوئے جاتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، گناہ سے دھوئے جاتے ہیں۔
اور اسی لیے یوحنا کہتا ہے جنہوں نے مسیح کے خون سے اپنے جامے دھوئے ہیں ان کے لیے یہ وعدہ اس نے جو ہے وہ کیا ہے کہ وہی زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، وہی ان دروازوں سے شہر میں جو ہے وہ داخل ہوں گے جنہوں نے اپنے جامے جو ہے وہ اس کے لہو سے دھوئے ہیں۔ لیکن وہ جو نہیں اس سے فائدہ اٹھائے، اور آگے چل کے 15ویں آیت میں وہ ان کے لیے عدالت کا اعلان بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جادوگر، حرام کار، خونی، بت پرست، جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا، یہ وہ ہیں جو اپنے جامے اس کے لہو سے نہیں دھوتے، ان کے لیے یقیناً جو ہے وہ عدالت بھی ہے۔ اور اسی بات کو 21ویں باب میں بھی یوحنا نے اسی طرح سے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بے ایمانوں، گنونے لوگوں، خونیوں، حرام کاروں، جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ کیا ہے؟ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، اور یہ دوسری موت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے جو 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے وہ 1 دفعہ جو ہے وہ مرتا ہے۔ دوسری پیدائش کیا ہے؟ جو جامے اپنے مسیح کے لہو سے دھوتے ہیں، جو پاک ہو جاتے ہیں، جو مسیح کے پاس آ جاتے ہیں، ان کو وہ نیا کر دیتا ہے، نیا مخلوق بنا دیتا ہے، اور نئی پیدائش ہمیں ملتی ہے۔ یہی ہمارا دوسرا جنم ہے، اور جن کے پاس یہ جنم ہے، نئی پیدائش ہے، ان کو اس آگ سے اور اس گندک سے جلنے والی جھیل سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، کیونکہ اسی سے اس نے مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی ہے صلیب پر۔ یہی انجیل ہے اور یہی پیغام دنیا کو ہم دیتے ہیں۔ اس کنونشن کا کیا مقصد ہے؟ اگر ہم اپنے مسیحی ایمان کو نہیں سمجھتے تو ہم کتنی کروسیڈز کر لیں، کتنی کنونشنز کر لیں، کیا فائدہ ہے؟ لیکن میرے بھائی اور بہنوں اور بیٹی اور بچوں، بزرگوں، سب لوگ ہم مسیحی ایمان میں آج تر و تازہ ہو جائیں آج کہ ہم ہیں کون۔ اور ہمارے لیے آج یہ موقع ہے کہ اگر ہم نے ابھی تک اپنی زندگی نہیں مسیح کو دی، اگر ہم اس کی صلیب کے پاس نہیں آئے، اگر ہم اپنے آپ کو اس کے لہو سے دھویا نہیں ہے۔ لہو سے دھونے سے کیا مراد ہے؟ جب ہم ایمان سے خداوند کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے، ہمیں نیا بنا دیتا ہے، نئی پیدائش کا تجربہ دیتا ہے، اور ہم اپنے جامے دھو کر اس کے لہو سے۔ اسی لیے یوحنا اشتباغی کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ وہ برا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہی وہ برا ہے جو دنیا کے گناہوں کو دھو سکتا ہے، اور کوئی نہیں۔ اور ہم اسی بڑے کو، اسی اپنے خداوند کو ماننے والے ہیں، اور آج میں اور آپ سب مل کر خدا کا شکر کر سکتے ہیں اپنے مسیحی ایمان کے لیے کہ ہم ہیں کون، ہمارا ایمان کیسا۔ اور اگر آپ کا اور میرا یہ تجربہ ہے مسیحی ایمان کا تو یقیناً یوحنا کہتا ہے تم مبارک ہو۔ میں اور آپ اس مسیحی ایمان کے ساتھ کیا ہیں؟ خداوند کی نزد مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو تم، کیونکہ تم نے اپنے جامے برے کے لہو سے دھوئے ہیں۔ تو آئیے آج ہم جب اپنے گھروں کو لوٹیں تو اس برکت کو پائے بغیر نہ جانے۔ آج مجھے اور آپ کو وہ بلا رہا ہے، کلوری پر سے اس نے اپنی جان، اپنا قیمتی لہو جو ہے وہ بہایا ہے، وہ مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، دیکھ بیٹی، دیکھ بیٹے، دیکھ میں نے اپنی جان تیرے لیے دی ہے، اپنا قیمتی لہو تیرے لیے بہایا ہے، میرے پاس آ۔ اور دنیا کے تمام بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کے لیے مسیح کی پکار آئے، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں ہی تمہیں آرام دینے کی قدرت رکھتا ہوں۔